اسلام نے عورتوں کو، خواتین کو ان کا پورا پورا حق بھی دیا، انہیں عزت و تکریم کی مسند پہ بھی بٹھایا اور انہیں ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کیا، اور اس کے نتائج بھی جو دنیا پر خواتین کی تربیت کے نتیجے میں سامنے آئے، ان کو بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس پر احادیث اور کتاب اللہ کے مضامین گواہ ہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، انہوں نے عورت کو وہ تکریم، وہ عزت نہیں دی جو اسلام نے دی ہے، بلکہ بعض نے تو عورت کو قرب الہی کے حصول کی بہت بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ جتنے بھی رشی ہیں، بخشو ہیں اور دیگر راہبین ہیں، وہ عورت کو ترک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کا قرب پانے کے لیے اس کو ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ عیسائیوں کے اندر آج بھی فادر کا تصور موجود ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو نکاح نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا کے قرب کو پانے کے لیے رہبانیت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر زندگی میں عورت شامل ہو گئی تو خدا کے قرب کے راستے مسدود ہو جائیں گے۔ بدھ نے کہا تھا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے اس سے جان چھڑانا پڑے گی، لیکن میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ عورت اگر زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو مرد کی عصمت کے جوہر کی حفاظت اور ضمانت بن جاتی ہے۔ عورت ایمان کی پختگی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ عورت خدا تک پہنچانے کے لیے معاون اور مددگار بنتی ہے۔ اور عورتوں نے جہاں اپنا فرض منصبی ادا کیا اور جو ان کے ذمے کام لگایا گیا تھا اس کو پورا کیا، تو پھر انہوں نے ایسے یکتائے روزگار لوگ دیے کہ زمانہ ان کی زیارت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا رہا۔ تو یہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان ہوئے ہیں، ان میں جو الہامی مذاہب ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے ادیان ہیں، ان میں بھی عورت کو مرتبہ اور مقام دیا گیا، چونکہ یہ اللہ کی تخلیق کا ایک رخ ہے۔ اس نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورت کو بھی پیدا کیا، اور یہ کائنات کے مقصود ہیں۔ اس لیے کسی بھی الہامی مذہب کے اندر عورت کی تنقیص نہیں ہوگی، اس کو نشانہ تضحیک نہیں بنایا جائے گا، اس کی تذلیل آپ ہوتے دکھائی آپ کو نہیں دے گی۔ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں جو الہامی ہیں، اس میں عورت کے تقدس کو بیان کیا۔ ایک موقع آیا کہ عورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے یہ کہا کہ یہ تو وہ تقدس مآب عورت ہے، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس جیسے مرد بھی نہیں ہوتے۔ جب عورت اپنے تقدس، اپنی عصمت اور اپنی ناموس کا پہرا دے اور اپنے فرائض منصبیہ کو ادا کرے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ پھر مرد بھی اس کی عظمتوں کو چھو نہیں سکتے۔ ہمارے سامنے کتاب رحمت میں سورہ آل عمران میں پوری کہانی مذکور ہے۔ یہ ایک مقدس خاندان تھا، جس خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک خاتون پیدا کی، اور جس کی آغوش میں
پھر ایک ایسا یکتا روزگار شخص جنم لیتا ہے کہ قرآن اس کی عظمت کے قصیدے بیان فرماتا ہے۔ سیدہ حنہ سلام اللہ علیہا حضرت عمران کی بیوی ہیں اور اولاد کی دولت سے محروم ہیں۔ دل میں آرزو تمنا مچلتی تھی کہ اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، لیکن شکر گزار لوگوں کا یہ خاندان تھا۔ انہوں نے سالے گودوں کے اندر تربیت پائی تھی، لہذا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جن کو نصیب کر دیتا ہے ان کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو حضرت حنہ بھی تقدیر الہی پہ راضی ہو کے شاکر تھی، زبان پہ کبھی شکوے کا لفظ نہیں آیا تھا۔ ایک دن اپنے صحن میں چارپائی بچھائے حضرت حنہ استراحت کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک منظر دیکھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کی گھڑیاں تھیں۔ درخت کی شاخوں میں ایک گھونسلہ تھا جہاں ایک چڑیا نے بچے نکالے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے کوئی دانہ اپنی چونچ میں اٹھا کے لاتی اور بچہ اپنا منہ کھولتا اور چڑیا اس کے منہ میں وہ دانہ ڈال دیتی۔ اپنی اولاد کے ساتھ جب چڑیا کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ہی دل میں کہا کہ مالک، جب تو نے جانوروں کے سینوں میں بھی ممتا کا پیار رکھا ہے اور اولاد کے لیے ان کی یہ قربانیاں میں دیکھ رہی ہوں، تو میرے مالک اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ میں منت مانتی ہوں کہ جو اولاد ہوگی تیرے گھر بیت اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ دل چوٹ کھا گیا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی، اجابت کے در کھلے تھے، فوراً دعا مستجاب ہو گئی۔ حضرت حنہ امید سے ہو گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جو یہ منت مان لے کہ میں اللہ کے گھر بیت المقدس کے لیے اپنی پہلی اولاد وقف کروں گا تو اس کو بیٹا نصیب ہوتا، اور پھر بیٹا جب شعور کی عمر کو پہنچ جاتا، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو اس کو بیت اللہ میں وقف کر دیا جاتا اور وہ وہاں خدمت کرتا اور عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ حضرت حنہ نے بھی یہی منت مانی تھی، لیکن جب وضع حمل کے لمحے آئے تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا، پیدا ہونے والی بیٹی تھی۔ تو حضرت عمران کی بیوی سخت پریشان ہو گئی اور کہا کہ مالک، تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، جبکہ بیت المقدس میں اس کو کیسے رکھا جائے گا؟ وہاں تو مردوں کا ہجوم ہے، مجاورین بھی مرد ہیں۔ تو آواز آئی کہ اے حنہ کی ماں اے حنہ پریشان نہیں ہونا، ہم نے جو تجھے بیٹی عطا کی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ لیس الذکر کالانثی، ہمیں ایسی بیٹی دی ہے جس جیسے بیٹے بھی نہیں ہوتے، اور اس کا نام مریم رکھا گیا سلام اللہ علیہ۔ اور پھر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کا شرف پایا اور اپنی گود میں وہ در شہوار کائنات کو دیا کہ جس کے دامن سے پھوٹتی ضیاؤں سے زمانے کے اندھیرے مٹے، ظلمتوں نے بستر گول کیا اور ان کا دست شفا بیماروں کے ضرر دور کرتا رہا۔ تو یہ خاتون ہو کر کے جب اپنے تقدس اور عصمت اور ناموس کی حفاظت پر پہرے بٹھاتی رہی تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو کس منصب سے اور کس عزت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ موجود ہے، جب وہ کشتی پہ بیٹھے اور کشتی کے پھٹے توڑ دیے تو حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا اور کہا کہ انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا تو ہم ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ کہا میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ایک بچہ کھیلتا تھا، اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن توڑ دی۔ حضرت موسیٰ پھر بولے کہ اس بچے نے کیا بگاڑا تھا ہمارا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا؟ تو کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک